والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ومحبوبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر غم مغرق خذ يدي ساحل لنا أشقى لنا واجب الاحترام عزت و تکریم مسند اسٹیج پہ جلوہ گر حضرت قبلہ مفتی صاحب، واجب الاحترام احباب محفل، حاضرین محفل، معززین علاقہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا ہے کہ مالک لم یزل، خالق ارض و سماء، اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم اس محفل پاک میں ہم سب کا یہاں پہ جمع ہونا میرے کریم رب اپنی بارگاہ ربوبیت میں منظور و مقبول فرمائے۔ آج کے جلسہ کے بانی میرے بزرگ و مہربان محترم جناب حاجی محمد یوسف صاحب و دیگر تمام متعلقین، منتظمین و معاونین، دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی صاحب جلسہ کی خیرات کو، انتظامات کو، ان کی محنت اللہ اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ جو وقت تھا دعا کا وہ تقریباً ہو چکا۔ 15 سے 20 منٹ کی گفتگو قرآن اور قرآن کی عظمت کے عنوان سے میں آپ سے عرض کرنے جا رہا ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بندہ عاجز کو حق و صداقت بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہدایت عطا کرتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں ایمان عطا کرتے ہیں۔ میرے رب نے ایک ضابطہ، ایک اصول مقرر فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی جب کسی کو ہدایت عطا کرتے ہیں، قرآن کی محبت بھی اللہ انہیں عطا فرماتے ہیں اور صاحب قرآن کی محبت بھی اللہ عطا فرماتے ہیں۔ قرآن کی معرفت اور پہچان سے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی ہدایت و ایمان عطا فرماتے ہیں۔ اس پہ واقعات بہت سارے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا، قرآن مجید کی تصدیق حضور نے کی اور میرے پاک نبی کی نبوت اور رسالت کی تصدیق قرآن نے کی۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہ سورۃ البقرہ کی آخری آیت سے پچھلی آیت ہے۔ فرمایا کہ وہ جو ایمان لائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان پہ کلام نازل فرمایا اور جو اس کلام پہ ایمان لائے وہ ذات رسالت مآب ہیں۔ تو مراد یہ ہے کہ قرآن کی تصدیق صاحب قرآن کرتے ہیں اور صاحب قرآن کی تصدیق قرآن کرتا ہے۔ کفار مکہ، مشرکین مکہ نے کہا کہ ہم نہیں مانتے، یہ کسی بشر کا کلام ہے، یہ کلام اللہ کا نہیں ہے، یہ کلام رب کی ذات کا نہیں ہے، یہ کلام کسی بشر کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی تصدیق کو، قرآن مجید کی صداقت کو یوں بیان فرمایا کہ یہ کلام رب کا ہے۔ اگر تمہارے اندر طاقت ہے تو اس کی مثل کوئی صورت لاؤ،
وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ دیکھیں کتنا خوبصورت پہلو ہے، عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ فرمایا کہ جو ہم نے کلام اپنے عبد پہ نازل کیا ہے، عبد سے مراد بندہ ہے، عبادت گزار ہے، اور یہاں عبد سے مراد میرے پاک نبی علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے۔ میرے والد محترم قبلہ خورشید ملت علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے، ابا سرکار کو اللہ نے مقام عبودیت ایسی بخشی ہے کہ سرکار جیسا عبد کوئی نہیں، سرکار کو اللہ نے مقام بشریت ایسی بخشی ہے کہ سرکار جیسا بشر کوئی نہیں۔ حضور نور بھی ہیں، حضور بشر بھی ہیں۔ اب اس جلسے میں یہ بحث نہیں کرنی کہ سرکار نور کیسے ہیں، سرکار بشر کیسے ہیں، لیکن آپ کی بلا مجھ سے تو خیر بہتر دنیا اور دین کو سمجھنے والے ہیں، اس لفظ کو سمجھیں، فکر کریں، عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ فرمایا کہ جو ہم نے اپنے عبد پہ کلام نازل کیا ہے اس کی مثل کو ایک صورت لاؤ تو صحیح۔ اب تفصیلی جملہ عرض کر رہا ہوں، جیسے قرآن کی مثل لانا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے، اسی طرح صاحب قرآن کی مثل لانا بھی ممکن ہی نہیں مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ قرآن کی مثل بھی ممکن نہیں، صاحب قرآن کی مثل بھی ممکن نہیں، تو فرمایا کہ تم ہرگز نہیں لا سکتے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار تاکید ارشاد فرما رہے ہیں، تم ہرگز چاہ کے بھی بارہا کوشش کر لو تم یہ کر نہیں سکتے، اس لیے یہ کلام رب کا ہے۔ جس طرح اللہ اکبر رب کی ذات بے مثل و بے مثال ہے، اسی طرح رب کا کلام بھی بے مثل و بے مثال ہے۔ اب چلتے ہیں مضمون کی طرف، تھوڑا کھولتے ہیں۔ یہ قرآن میرے پاک نبی علیہ السلام کا معجزہ ہے، سرکار کے بہت زیادہ معجزات ہیں۔ آسمان کا چاند دو ٹکڑے ہوا، حضور کا معجزہ۔ غروب ہوا، سورج مقام اثر پہ آیا، یہ حضور کا معجزہ۔ پتھروں نے حضور کی نبوت اور رسالت کی گواہی دی، یہ حضور کا معجزہ۔ معراج پہ حضور گئے، یہ حضور کا معجزہ۔ لیکن یاد رکھیں سب سے بڑا معجزہ، معجزہ اکبر، وہ یہی قرآن ہے جو میرے پاک محبوب کے سینے پہ رب نے نازل فرمایا ہے۔ زمانہ رسول ہے، جبیر بن مطعم ایک شخص ہے، مکے کے رہنے والے۔ بدر کے بعد آپ جانتے ہیں اسلام کی پہلی لڑائی بدر میں ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو فتح عطا فرمائی، کفار کو شکست دی۔ 313 تھے، 308 تھے، لیکن ایک خدا کی ذات پہ یقین رکھنے والے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہری محافظ بنے ہوئے تھے جناب صدیق اکبر و جناب حضرت سیدنا مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم۔ بار بار عرض کرتے حضور آپ غمزدہ نہ ہو، ضرور اللہ مدد فرمائیں گے۔ یہ بدر کے دن کی بات تھی، سرکار مسجد عریش میں اللہ کی بارگاہ میں اسلام کی سربلندی کے لیے رو رو کے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ خیر اللہ نے فتح دی، اسلام کو پھر عزت بخشی، اسلام کا پرچم سربلند ہوا، سربلند تھا، سربلند ہوا۔ حضور مدینہ تشریف فرما ہوئے، ایک حضور نے جو ہے وہ قانون بنایا اصحاب کی مشاورت سے۔ وہ قانون یہ تھا، سرکار نے فرمایا 70 سے زیادہ کافر مارے گئے، 70 سے زیادہ کافر پکڑے گئے۔ سرکار نے فرمایا جو ان کا فدیہ دے گا انہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ مشاورت سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو فدیہ دے گا، یعنی کہ جو اندر پیسے کوئی بھر ویسی تو انہوں اسا چھوڑ دے سو۔ سرکار نے یہ قانون بنایا، فرمایا کہ جو جس کا فدیہ دے گا پھر وہ اسے چھوڑ دیا جائے گا۔ جبیر بن مطعم چلے مکہ سے، اپنی قوم قبیلے کے معزز شخص تھے۔ قوم نے زور دیا جبیر جا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کے اپنے قبیلے کے لوگوں کے رہائی کے لیے جا کے سوال کر۔ جبیر کیا تو نہیں جانتا وہ محسن انسانیت ہے، کوئی ان کے دروازے نبوت پہ چلے جائیں تو وہ سرکار جو ہے پھر وہ اللہ اکبر کرم کر دیتے ہیں۔ یہ آئے حضور کی خدمت میں، مغرب کی نماز کا ویلہ تھا، عظمت قرآن پہ پہلی حدیث پاک، حدیث بخاری۔ میرے پاک نبی علیہ السلام مسجد نبوی میں حضور تشریف فرما ہے، قرآن کی تلاوت صاحب قرآن کر رہے، قرآن اعجاز، صاحب قرآن کی زبان سے قرآن جاری ہو تو پتھر بھی دو لخت ہو جائے۔ سرکار قرآن پڑھ رہے ہیں، اِنَّا عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ،
ما له من دافع یوم تمور السماء مورا وتسیر الجبال سیرا۔ نماز مکمل ہوئی، یہ تلاوت نماز میں مکمل ہوئی تو سرکار باہر تشریف فرما ہوئے مسجد نبوی کے دروازے پہ جبیر بن مطعم نے سلام عرض کیا۔ سرکار نے فرمایا جبیر بتا آنے کا مقصد؟ عرض کیا حضور میں اپنے بندوں کی رہائی کے لیے آیا ہوں۔ سرکار نے خیر رہائی کا حکم دیا، فدیہ لیا تو حکم دیا۔ اب اس کے بعد اگلا جملہ جبیر سوال کرتا ہے حضور بتلائیں یہ رب کا کلام؟ کہا ہاں رب کا کلام۔ حضور بتلائیں عذاب کن کے لیے؟ یہ اللہ نے جو وعید ارشاد فرمائی کن کے لیے ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا جو اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو نہ مانے، جو دن قیامت کا انکار کرے، جو اللہ کے نبیوں کا انکار کرے، جو اللہ کے صحیفوں کا کتابوں کا انکار کرے، کہا کہ عذاب ان کے لیے۔ جبیر بن مطعم وہیں کھڑے تھے، عرض کرتے ہیں حضور میرا دل گواہی دیتا ہے، یہ عظمت قرآن، قرآن سنا تو دل گواہی دے رہا تھا۔ عرض کرتے ہیں حضور بل یقین یہ کلام کسی بشر کا نہیں ہے، بل یقین یہ کلام رب العالمین کا ہے۔ کلمہ پڑھا مسلمان ہوا۔ عرض کیا حضور آپ کا بڑا احسان، میرے قبیلے کے بندوں کو رہائی دی، احسان اور بھی کرے، مجھے کلمہ بھی پڑھا دے۔ کلمہ حضور نے پڑھایا لیکن ایمان اللہ نے عطا فرمایا۔ ایمان نور ہے، یاد رکھیں ضلع جھنگ سے آنے لوگوں، ایمان نور ہے۔ جنہیں بھی یہ دولت عطا ہوئی وہ رب کی ذات سے ملی ہے، لیکن سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور قرآن یہ وسیلہ بنے ہیں۔ اللہ نے ان کے ذریعے سے ایمان و ہدایت کا نور عطا فرمایا، تو وہ اب صحابی رسول بن گئے، اب حضرت جبیر بن گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ قرآن کے تفکر کی وجہ سے، تدبر کی وجہ سے، فکر کی وجہ سے، جڑا پڑھے ہی نہ، سمجھے ہی نہ، عمل ہی نہ کرے۔ تو قرآن کے نزول کا جو بنیادی مقصد ہے وہ قبلہ مفتی صاحب تو خیر بہتر سمجھتے ہیں، قرآن کے نزول کا بنیادی مقصد یہ نہیں جو عام طور پہ جسے اللہ اکبر ہمارے اذہان میں جو تصور پیدا ہوا اور جس مقصد کو ہم سمجھتے ہیں کہ سال ثواب کے لیے قرآن خوانی ہو، یہ قرآن کا مقصد نہیں ہے نزول کا۔ خیر و برکت ضرور ہے، شریعت میں اس کی ممانت کوئی نہیں، رعایت ضرور رکھی گئی ہے، لیکن قرآن کے نزول کا بنیادی مقصد یہ نہیں ہے۔ دکان کی برکت کے لیے قرآن کو نازل نہیں کیا گیا، گھر میں خیر و برکت کے لیے قرآن کو اللہ نے نہیں اتارا۔ آپ پڑھیں قرآن دوسرا سپارہ، میرے رب نے ارشاد فرمایا کہ ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، فرمایا کہ یہ فرقان کتاب ہے، حق اور باطل کی تمیز کو واضح کرتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے اپنے بندوں کو ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ حق اور باطل سے مراد کیا ہے؟ حق اور باطل سے مراد ایمان و کفر ہے، حق اور باطل سے مراد یہی ہے جنت و دوزخ، حق اور باطل سے مراد یہی ہے کہ انسان گمراہی سے بچ جائے، ذلت سے بچ جائے، بے روی سے بچ جائے۔ تو یہ جو ہے یہ سارا ضابطہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، انسان کی بھلائی کے لیے، میرے اور تمہارے خیر واسطے جیڑی شے چنگی ہے اللہ نے قرآن دے وچ بیان فرما چھوڑی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ میں گفتگو اختتام کی طرف لے گیا، انہاں نعرہ لائے چاہوں 5 منٹ اور وقت گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب جملہ سوال، یہ مقصد یہ ہے ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، حق اور باطل کی تمیز کو واضح کرنے کی۔ آئیں حضور کے خطبات نبوت سے جملہ، میرے پاک نبی علیہ السلام حضور حجت الوداع کے خطبہ پہ گفتگو ارشاد فرما رہے ہیں۔ سرکار نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کو مکمل فرما دیا۔ اسی خطبے میں حضور نے ارشاد فرمایا جملے حدیث بخاری و مسلم، فرمایا کہ 2 ایسی چیزیں ہیں ان کو مضبوطی سے تھام لینا، کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ سرکار اپنی امت کو تاکید فرما رہے ہیں۔ 1 لاکھ سے زیادہ سرکار کے اصحاب علیہم الرضوان اور سرکار کے اہل بیت مبارکہ تشریف فرمائے۔ سرکار خطبہ کے اندر ارشاد فرمایا تارک فیکم الثقلین اولہما کتاب اللہ فیہ نور و ہدی، فرمایا کہ 2 ایسی چیزیں ہیں انہیں مضبوطی سے تھام لینا، کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ پہلی شے کتاب اللہ، فرمایا کہ وہ رب کا کلام قرآن مجید، قرآن سے جو جڑ جائے گا، جو پڑھے گا، جو سمجھے گا، جو عمل کرے گا، وہ زید ہو یا بکر ہو،
اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی برکت کی وجہ سے کبھی بھی اسے جو ہے اللہ اکبر کبھی اللہ قرآن کی برکت کی وجہ سے کبھی بھی گمراہ نہیں ہونے دے گا، بلکہ اللہ اسے ہدایت عطا فرما دے گا۔ قرآن سے جڑ جانا، حضور نے 2 باتیں ارشاد فرمائے، جملہ مکمل کریں۔ سوال ہوتا ہے تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے جملہ مکمل کریں، تو عمومی طور پہ یہ میں نے محسوس کیا کہ بعض ہمارے حضرات ایک جملے پہ زور دے کے پھر جو ہے وہ گفتگو کو جو ہے پھر آگے بڑھاتے ہیں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ دوسری شے ثم قال واہل بیتی، فرمایا کہ وہ میری اہل بیت ہے، فرمایا کہ جو قرآن سے جڑ جائے گا وہ بھی گمراہ نہیں ہوگا، جو نبی کی پاک آل سے جڑ جائے گا وہ بھی گمراہ نہیں ہوگا۔ قرآن اور اہل بیت کا ناطہ جڑا ہوا، یہ لازم و ملزوم ہے۔ اچھا، یہاں اختیار ہمیں نہیں دیا گیا، یعنی کہ میں پیر ہاں میں بھی اختیار کوئی نہیں کہ بھئی ایک شے نو اختیار کرو چاہے دوجی شے نو چھوڑ دو، جو عمومی طور پہ ہے۔ ایسے بھی ہیں کہ قرآن کے ساتھ لوگ جڑے ہوئے اور اہل بیت رسول کے ساتھ نہیں، ایسے بھی ہیں جو اہل بیت رسول کے ساتھ ہیں پر قرآن کے احکامات کو اس طرح نہیں پڑھتے سمجھتے جو قرآن کے حقوق ہیں، تو یہ انصاف نہیں، یہ بے دینی ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ میں ضمانت دے رہا ہوں، میں قسم دے رہا ہوں، وہ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے جو اللہ کے کلام کے ساتھ جڑ جائیں گے، اور وہ بھی گمراہ نہیں ہوں گے جو نبی کی آل کے ساتھ جڑ جائیں گے۔ اس عنوان کے ساتھ آخری 2 باتیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب حضور صاحب قرآن ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تورات، انجیل، زبور یہ بھی رب کے صحیفے ہیں، رب کی کتابیں ہیں، لیکن تبدل آ گیا وقت کے ساتھ ساتھ۔ قرآن لا ریب اور لا شک کا کلام ہے، تبدل نہیں آیا۔ لوگوں نے بڑے جتن کیے کہ تبدل آئے، زیر زبر میں فرق آئے۔ یاد رکھیں قبلہ، قرآن کا ظاہری محافظ بھی رب ہے، قرآن کا حقیقی محافظ بھی رب ہے۔ یہ جلانے سے انہوں ساڑن دینا قرآن مٹ نہیں بننا تھا، قرآن ختم نہیں ہو بڑھنا۔ سرکار کے سینے نبوت پہ قرآن نازل ہوا، قرآن سرکار کو یاد ہے۔ پہلے لوح محفوظ میں قرآن اتارا گیا، لوح محفوظ میں قرآن موجود ہے۔ قرآن مٹ نہیں سکتا، جلانے سے ختم نہیں ہو سکتا۔ کائنات دی ہر شے ختم ہو سکتی ہے، رب دی ذات بھی باقی ہے، رب دا کلام بھی باقی ہے۔ رب کا کلام بھی باقی ہے۔ سرکار کی محبت دیکھیں، یہ قرآن کا حق ہے، قرآن کا ادب یہ قرآن کا حق ہے۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی قرآن پڑھے تو اس کو ادب سے تم سنو، بلکہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر یہ حکم ارشاد فرمایا۔ سرکار نے بھی اس کی وضاحت اور اس کی تفسیر خود بھی ارشاد فرمایا۔ اب حضور کا جو قرآن سے محبت کا پہلو ہے نا، وہ یہ ہے جس پہ ہمیں چلنے کی جنی لوڑ ہے، وہ یہ ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن سنتے تو سرکار کی آنکھوں میں اکھاں دے وچ آنسو آ جاتے اور سرکار روتے۔ تو روتے وہ ہیں جنہیں معرفت ہو، جنہیں پہچان ہو، جنہیں خبر ہو کہ رب کی طرف سے کیا حکم نامہ ملا، وہ جو ملکوں کا مالک ہے تو وہ کیا حکم ارشاد ہو، تو ہر کوئی نہیں روتا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سورۃ النساء کی آیت پہ میں پہنچا تو سرکار نے حکم دیا بس رک جا، میں رک گیا۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، میں رکا تو میں نے کیا دیکھا کہ سرکار کے آنکھوں میں آنسو۔ میں نے عرض کیا حضور آپ رو رہے؟ سرکار نے فرمایا عبداللہ دن قیامت ہر نبی اپنی امت پہ گواہ ہوگا، میں امت کے احوال کو دیکھ کے رو رہا ہوں، امت کی ذبح حالی میرے سامنے ہے۔ نبی ہوتا بھی تو یہ ہے نا، اللہ اکبر، جس کا ناطہ امت سے جڑا ہو، جس کا ناطہ امت دے نال نہ ہوئے نا تے ترٹ بنجے تے منقطع ہو بنجے، وہ نبی نہیں ہوگا۔ نبی ہونا بھی ہوا ہے عالم جہاں میں بھی جس کا امت کے ساتھ رابطہ ہو، عالم برزخ میں بھی جس کا امت کے ساتھ رابطہ ہو۔ ہمارے کچھ ہیں حضرات تو وہ سمجھتے یہ ہیں ان کی سمجھ دین نہیں ہے، وہ سمجھتے یہ ہیں کہ عالم برزخ میں اب حضور چلے گئے، ہم عالم جہان میں ہیں، تو اب ہمارا رابطہ سرکار سے، سرکار کا رابطہ ہم سے، یعنی کہ سادہ انہاں نال تو انہاں دا سارے نال ہن رابطہ کوئی نہیں، منقطع تھے گیا ہے۔ تو یہ ان کی سوچ ہے۔ جملہ سماعت فرمائے، حضور نے ارشاد فرمایا میری امت کے احوال اعمال فرشتے میری بارگاہ میں لے کے آتے ہیں، جن کے اعمال اچھے ہوں تو میں اللہ کی بارگاہ میں عرض مالک درجات ان کے بلند کروا، جن کے اعمال برے ہوں جڑے میرے جا ہونے ہیں
سیاہ کار بدکار جرمگار جنہاں تے راتاں بھی کالیاں تے دن بھی کالے، جب ایسے لوگوں کے اعمال سرکار کی بارگاہ میں پیش تو سرکار اللہ کی بارگاہ بلند میں عرض مالک ان کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یہ رابطہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اگر رابطہ منقطع ہو گیا تھا سارے تو حضور جدا تھے گئے ہم تے دعاواں منگن دے لوڑ کیا ہم گیا۔ واپس چلے مضمون کی طرف، یہ حدیث بخاری و مسلم یہ بھی عرض کر گیا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور جب قرآن سنتے تو روتے، آنکھوں میں اشک آتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق، فرمایا کہ جنہیں اللہ نے حق کی معرفت دی ہے وہ تو رب کے کلام کو سن کے روتے ہیں۔ سرکار سے بڑھ کے حق کی معرفت رکھنے والا کوئی نہیں ہے، تو اللہ نے سب سے بڑھ کے جو جسے حق کی معرفت عطا فرمائے، حق سے مراد رب کی ذات بھی ہے، حق سے مراد رب کا کلام بھی ہے، تو فرمایا کہ رب کی ذات کو بھی سب سے بڑھ کے ذات مصطفیٰ جانتے ہیں، رب کے کلام کو بھی سب سے بڑھ کے ذات مصطفیٰ جانتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کے رب کی معرفت اللہ نے محبوب کو عطا فرمایا، اپنے کلام کی معرفت اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ ویسے یہ آیت کریمہ جو ہیں یہ ان لوگوں کے متعلق نازل ہوئی، پچھلی آیت جو میں پڑھ گیا ہوں 7ویں سپارے کی پہلی آیت، یہ ان لوگوں کے متعلق نازل ہوئی جو رب کے کلام کو سن کے جن کی دل کی حالت تبدیل ہوئی، جن پہ اللہ کی خشیت آئی بڑی۔ وہ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ ان کے جب وہ دربار میں گئے، حبشہ کے بادشاہ کے دربار میں، حدیث بخاری گئے تو بادشاہ نے سوال کیا، کہا کہ حبشہ کے بادشاہ نے سوال کیا ان سے، کہا حضرت دیس بگانے آئے ہو، وطن تو بے وطن تھائے ہو، جرم کیڑا کیتا ہے؟ سبحان اللہ۔ دیس بگانے آئے ہو، مکہ کے رہنے والے ہو، یہاں حبشہ یمن کے بارڈر میں آ کے کھڑے ہو، کیا جرم تھا؟ چور ہاوے، ڈاکو ہاوے، کیا جرم کیتا ہاوے؟ تو حضرت جعفر بن ابی طالب پتہ کیا فرماتے ہیں کہ بادشاہ سلامت اسا کوئی چور کوئی نہ ہاسے، ڈاکو کوئی نہ ہاسے، ذات محمد مصطفیٰ اعلان نبوت فرما چکے شہر مکہ میں، ہم ان پہ ایمان لائے، ہمارا اور جرم کوئی نہ تھا، اور جرم کوئی نہیں ہے، ذات مصطفیٰ پہ ایمان لائے، یہی ہمارا جرم ہے۔ بادشاہ نے سوال کیا کہ دین مصطفیٰ کا منشور کیا ہے؟ قرآن کی آیتیں پڑھی، لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اصحاب الجنت هم الفائزون، پھر اگلی آیت، پھر اگلی آیت، پھر اگلی آیت، پھر اگلی آیت، یہاں تک کہ سورت مکمل ہوئی۔ حضرت جعفر قرآن پڑھ رہے ہیں، نجاشی قرآن پڑھ کے سن کے رو رہا ہے، قرآن سن کے رو رہا ہے، تو اللہ نے ارشاد فرمایا وہ لوگ جو میرے کلام کو سن کے روتے ہیں جنہیں میری معرفت نصیب ہوئی، اللہ اکبر، کیا خوب ہے وہ اہل حق جنہیں اللہ نے حق کی معرفت عطا فرمائے۔ قرآن حق کی معرفت کو پانے کے لیے بہترین ذریعہ ہے، اور کوئی شارٹ کٹ طریقہ نہیں۔ قرآن سے جڑ جائیں، ہدایت سے جڑ جائیں گے، رب کی رحمت سے جڑ جائیں گے۔ ہم دین سے ہٹ چکے ہیں، ضرورت تھی ہم نے موبائل سیکھا، وقت کی ضرورت تھی، چلانا آ گیا، کال ملاون آ گئی، کال میسج کرنا آ گیا، وقت کی ضرورت تھی۔ کیا قرآن، اللہ اکبر، کیا قرآن کا اتنا بھی حق نہ تھا کہ قرآن کو اس خاطر تلاتے کہ پڑھتے تو صحیح، سمجھتے تو صحیح۔ عام لوگ، ان پڑھ جائے لوگ، قرآن ان پڑھ جائے لوگ ٹیکنالوجی دے نال چلاونا سکھ گئے، استعمال کرنا سکھ گئے، لیکن پوچھو نہ تے قرآن دا ول پڑھن دا ول نہ آیا۔ پڑھیں یہ قرآن کا حق ہے، سمجھیں یہ قرآن کا حق ہے، عمل کریں یہ قرآن کا حق ہے۔ دن قیامت قرآن ایسے لوگوں کے متعلق اللہ کی بارگاہ میں مقدمہ لے کے جائے گا، عرض کرے گا مالک کس قوم میں بھیجا تھا؟ پڑھنے والے نہ تھے، سمجھنے والے نہ تھے، عمل کرنے والے نہ تھے۔ اللہ دن قیامت اپنے بندوں سے سوال کرے گا کہ اتنی بڑی نعمت دی تھی، اس کی کیا قدر کی؟ تو احباب رب کے کلام کی قدر کریں، قدر یہ ہے کہ اسے پڑھیں، اسے سمجھیں۔ جس آرزو کے تحت بھی آپ قرآن کی تلاوت کریں گے، اللہ قرآن کی تلاوت کی برکت کے توسط سے بندوں کی آرزوؤں کو اللہ پورا کرتا ہے۔ برکت کے لیے ہو، شفا کے لیے ہو، خیر کے لیے ہو، امن و سلامتی کے لیے ہو، تو دشمن سے امان کے لیے ہو، قرآن کو جس صورت میں، جس لے میں، جس نیت میں تلاوت کریں گے،
اللہ تلاوت قرآن کی برکت کے صدقے سے اللہ مرادیں پوری فرماتا ہے. گھروں میں قرآن پڑھیں، بچوں کو قرآن کی تاکید و تعلیم دیں، ماحول بنائیں. یہ نصیحت میں عرض کر رہا ہوں آپ سے. اتنا جلدی پیر دا تویز اثر نہیں کردا، اتنا جلدی پیر دا پھول اثر نہیں کردا جتنا جلدی قرآن دی تلاوت اثر کر دی ہے. تھوڑا اپنی عادت بنائیں حضور، تھوڑا اس طرف چلے، تھوڑا زیادہ وقت جتنا بھی اللہ توفیق دے، 1 رکوع 2 رکوع 4 رکوع جتنا بھی اللہ توفیق دے وے، روزانہ تھوڑا یا زیادہ پڑھ کیتا کر. قرآن اپنے دے اندر بھی یتیم تھی گیا ہے، اپنے دے اندر بھی لاوارث تھی گیا ہے. لوگ سڑے دے پائے ہیں، اللہ اکبر، وقت بھی ساری غیرت نہ جاگی. انہوں نے پتہ چل گیا ہاں یہ تو ستی ہوئی قوم ہے، کچھ دا کچھ بھی کرو چاہے ہونا کچھ نہیں. او احباب اٹھو، اپنا تعلق اور ناتا قرآن نال جوڑو. اقبال علیہ رحمہ بھی آکھن ہاں نا یہ جملہ کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کے، تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کے. ایک قوم دی ذلت دی اصل وجہ، تنزلی دی اصل وجہ قبلہ یہ ہوئی، کوئی مننے یا نہ مننے اس دی اپنی مرضی ہے. قرآن اور نبی دی آل، یہ دو ایسے چیزیں ہیں جنہ دے ذریعے اللہ دی رحمت بندیاں نو نصیب ہو دی ہے. اللہ تبارک و تعالی دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قبلہ بھائی عبدالرزاق صاحب ختم پڑھیں گے، پھر قبلہ مفتی صاحب دعا آپ کر سکیں. میں نماز پیشی پڑھنی آ جان تے میں اگاں بھی حاضر ہونا ایک جگہ تے، اس واسطے تھوڑا میں جلدی کردا پیا. مالک اپنے رحمت دے صدقے سب دے حال تے رحم فرما. اساں تیرے عاجز بندے، تو ہی حاجت روا، تو ہی مشکل کشا. اے اللہ پاک دکھیں دے دکھ دور فرما، بھوکھیں دے بخ دور فرما. جڑے ساڈے درمیان کوئی بیمار ہیں مالک انہاں نو شفا عطا فرما. تیری بارگاہ تیرے بندے بھی حاضر، تیرے بندیاں بھی حاضر ہیں. اے اللہ سب دے نیک حاجتاں نو پورا فرما. جو بے اولاد ہیں اولاد نرینہ صالح عطا فرما. جو قرض دار نے انہوں نے قرضیں دے بوجھ تو نجات عطا فرما. اے اللہ اساں ساریاں نو زندگی اسلام والی عطا فرما اور سانو موت ایمان والی عطا فرما. صاحب دعوت نے جو خیرات کی تھی مالک قبول فرما. انہاں دے رزق اور مال وچ برکت فرما. انہاں بھائیاں دے، انہاں دے بچیاں دے عمر دراز فرما. گھراں نو اپنی رحمت نصیب فرما. اللہم اغفر لنا قبل الموت. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد.